عزیز اور اسی کا حکمت، یہ سارا وہی اللہ ہی چل رہا ہے، یہ اسی کا سارا نظام چل رہا ہے. وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور یہ جو جانوروں کا پوری دنیا میں اس نے پھیلا دیا ہے. آدمی حیران ہوتا ہے. آپ جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں، جن لوگوں نے صرف اس بات پہ ریسرچ کیا کہ ہاتھی دنیا میں کیسے پھیلا، صرف ایک بات مجھے اتفاق ہوا ان کی ریسرچ دیکھنے کا، وہ جغرافک چینل جو ان کا چلتا ہے نیشنل جغرافک، معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو ریسرچ کی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابھی وہ اچھے رشید بھی نہیں، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ انتہاؤں پہ پہنچ گئے ہیں ہمارے نقطہ نظر سے. اور لیکن جب میں قرآن کی نظر سے دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ابھی وہ اچھے رشید بھی نہیں. لیکن انہوں نے جو ریسرچ کی مختلف علاقوں سے، وہ خود پکار اٹھتے ہیں کہ کوئی ایسی ہستی ہے پیچھے جو یہ سارا نظام جو ہے یہ کنٹرول کر رہی ہے. یہ تو سائنس آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے یہ ایک فیشن بن گیا تھا. اور میرا سابقہ رہا ہے ایسے لوگوں سے. جو آدمی ایم اے کر لیتا تھا، اور خاص طور پہ ایم اے فلسفہ یا منطق میں یا ان مضامین میں، وہ دری ہو جاتا تھا. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ. میرے سامنے ایک کیس اس طرح آیا، میں نے کہا یار یہ بگاڑ کب کا، یہ تو ختم ہو چکا. اگر ایم اے فلسفہ تم نے کر لیا آج سے 25-30 سال پہلے تو تم ابھی تمہاری سوئی وہیں اڑی. وہ جنہوں نے وہ کتابیں یا سلیبس ایجاد کیے تھے، وہ سائنس جو ہے وہ تو خدا کو مان چکی ہے، تم ابھی ڈریے پھرتے ہو. میں نے کہا بات یہ ہے، اس کا علاج ایک ہی ہے، تم قرآن صرف ترجمہ سے پڑھو. اس کے بعد بے شک خدا کو نہ ماننا، یہ سارا گناہ میں لے لوں گا کہ تم سچے ہو، خدا نہیں. تم قرآن کو ایک دفعہ ترجمے سے پڑھو. اور آج وہ شخص سب سے زیادہ قرآن کے حق میں لکھنے والا بندہ ہے، جو کہ اپنے جس کے والدین پریشان تھے کہ اس کا کیا ہوگا. یہ قرآن ہے. میں اپنے دوستوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ترجمہ جو آپ کو پسند آئے، جو مولوی آپ کو پسند ہے، جو عالم آپ کو پسند ہے، جو شخصیت آپ کو پسند ہے، کسی کا ترجمہ پڑھ لیں. اور میں کئی دفعہ مثال دیتا ہوں کہ بالکل ٹھیک ہے، لوگوں نے اپنے اپنے فرقوں کو مد نظر رکھ کے ترجمے کیے ہیں، لیکن یہ بھی قرآن کا ایک اور معجزہ ہے کہ وہ انہی کی قلم سے، انہی کی زبان سے، انہی کی اپنے فرقے کے حق میں کی بات کی خود ہی تردید کروا دیتا ہے. یہ قرآن ہے. میں نے کئی دفعہ مثالیں یاد دی ہیں، میں ابھی زیادہ ٹائم نہیں ہے، انشاءاللہ میں اس پر، میری تو بڑی ریسرچ ہے اس بات میں کہ کس طرح لوگوں نے اپنے فرقے کو پروموٹ کرنے کے لیے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ غلط کیا یا اس کو تھوڑا سا اپنے حق میں موڑا، لیکن آگے جا کے خود ہی جو دوسرا ترجمہ کرنا پڑا تو ان کا اپنی تردید. میں اس کی چلتے چلتے ایک مثال ایک دے دیتا ہوں. مولانا امر رضا خان صاحب نے ترجمہ یا ایھا نبی کا ہر جگہ پہ یہ کیا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے. یا ایھا نبی کا مطلب ترجمہ ہوتا ہے اے نبی. انہوں نے نبی کے حوالے سے آگے اپنا جو استنباط ہے وہ کیا، اور نبی لکھنے کی بجائے یہ لکھا کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیب کی ہی خبریں بتائی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ترجمے کی حد تک ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. نبی ہوتے ہی دیکھیں قرآن جو تھا، قرآن کیا تھا؟ قرآن آیا، صحابہ بیٹھے ہیں، جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں دیا کہ مجھے اوپر یہ آیت آئی ہے، یہ صورت آئی ہے، اس وقت تک ان کو پتہ نہیں تھا. رسول اکرم نے بتایا ہے، جب تک نہیں بتایا ان کے لیے غیب تھا. جب بتا دیا تو اب غیب نہیں رہا. لیکن اسے ایک نئے اور عقیدے نکلے، ہمارا وہ الگ مسائل ہے. لیکن انہوں نے ہی آگے جا کے جب قرآن نے کہا کہ کل لا اعلم غیب السماوات والارض، تم کہو کہ میں غیب نہیں جانتا، خود لکھنا پڑا. ایک طرف لکھ رہے ہیں غیب کی خبریں بتانے والے، اور آگے جا کے لکھا کہ تم کہو کہ میں غیب نہیں جانتا. یہ قرآن کا کام ہے، یہ کوئی دوسرا کام نہیں کروا سکتا. اسی طرح کے اور بہت سارے مسائل. اور یہ آگے فرمایا وقت لا فی اللیل والنہار،
اور یہ تمہارے سامنے یہ اختلاف، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ پورا سسٹم، واختلاف اللیل والنہار، زمین پر رات اور دن کا یہ سسٹم جو ہے یہ پورا، اس کو غور کرو. اور اس میں تمہارا یہ جو وہ ہلال کمیٹی بنتی ہے نا، اس کا بھی وہ غور نہیں کرتے نا. لوگ 2 سال پہلے بتا دیتے ہیں، دیکھیں سسٹم، حکمت بتا دیتے ہیں کہ چاند فلاں تاریخ کو فلاں اتنے بجے اتنے طلوع ہوتا ہے. اب کسی بات کے اندر کوئی نظم ہو، کوئی کنٹرول ہو، تو تب یہ پیشن گوئی ہو سکتی ہے. تو جو پیشن گوئیاں کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر ایک حکمت ہے، اس کے پیچھے ایک قوت ہے. وہ قوت ایسی ہے جو العزیز ہے. میں 2 سال بعد کی بھی اگر پیشن گوئی کروں گا موجودہ رفتار کے حوالے سے تو یہ اسی طرح ہی رہے گی، کوئی خلل نہیں آئے گا. وہ تو مانتے ہیں پیشن گوئی کرنے والے، ماہرین فلکیات. ہمارے علماء کہتے ہیں ہم خود دیکھیں گے. یہ جب تک یہ اللہ پاک کی حکمت، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ بہت سارے علوم کا منبع ہے. اس سے آگے علوم نکلے ہیں. جن لوگوں نے چاند پہ اپنے سیارے بھیجے، خلائی جہاز بھیجے، اپنے آدمی بھیجے، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر یہی اعتماد کیا. آگے فرمایا نا آیات لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جس کو یقین ہے کہ یہ سارا اس کے اوپر ایک کنٹرول ہے، ایک غلبہ ہے، یہ عدل بدل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اور طاقت کر سکتی ہے. انہوں نے مدار کے حساب لگائے. خلائی جہاز نے جانا تھا، 10 دن بعد وہاں پہنچنا تھا، 10 دن بعد چاند کی یہ پوزیشن ہوگی، فلاں مدار میں ہوگا. اس حساب سے انہوں نے وہاں کیلکولیشن کر کے کمپیوٹر پہ کیلکولیشنیں کی ہیں، فیڈ کیا ہے ڈیٹا، اور وہاں خلائی جہاز کو جہاں وہ چاہتے تھے اسی میدان میں اتار دیا. اور اگر یہ ڈاواں ڈول ہوتی ہر چیز، کبھی کچھ، ایک نظم نہ ہوتا، ایک اس کے پیچھے کنٹرولر نہ ہو، تو یہ کیلکولیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے جو جن کو یقین ہے ان قوم کے لیے ساری باتیں. ایسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ڈالر پہ لکھا ہوا ہے کہ گاڈ وی ٹرسٹ. یہ ہے معاملات. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا عدل بدل، یہ بھی ایک سسٹم کے تحت. وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو اللہ پاک آسمانوں سے تمہارا رزق اتارتا ہے. آسمانوں سے رزق کبھی کسی نے اترتے دیکھا ہے؟ یہ اسی سسٹم کی بات ہو رہی ہے. یہ جو اللہ پاک فرماتا ہے وانزل اللہ من السماء ماء فاحیا بہ الارض، اور جگہ پہ آیا ہے، یہاں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے رزق اتارا، اور اس سے کیا کیا؟ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، کہ ہم نے اس کے بعد زمین کو زندہ کیا جبکہ وہ مردہ ہو چکی تھی. پانی ایک ایسی چیز ہے پوری دنیا میں کہ جس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، اور جس کے بغیر آپ کا رزق وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو پانی در حقیقت بنیاد ہے رزق کی. دنیا کے جتنے وسائل ہیں وہ سارے کے سارے زمین سے پیدا ہوتے ہیں، اور زمین کے وسائل جو ہیں اس کی بنیاد کیا ہے؟ پانی.